سیدہ فاطمہ جدوں آپ دے والد سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سیب کھا گئے، میں واقعہ پورا نہیں عرض کرانگا، اور معاف کران واسطے باغ دے مالک کول گئے حضرت سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ، تے آپ نے جدوں ویکھیا جوانے متھے تے رب دے حضور جھکن دے نشان نے، لوگ کروڑا ارباں کھا گئے تے ڈکار بھی نہیں لیا، ایک سیب بلا اجازت کھادا تے پوچھن آ گیا تے معافی کروان آ گیا، حضرت ایک میں سیب کھا گیا اجازت تو بغیر، اساں تے ارباں کھا گئے ڈکار نہیں آیا، لیکن وہ جان دے سن جدو تک بندہ نہیں معاف کرے گا خدا بھی معاف، یاد رکھے حقوق العباد دا تعلق کی بندے نہ لے کہ جب تک بندہ حق معاف نہیں کرے گا کائنات دا رب بھی اس نو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، حضرت کی فرمایا میرے باغ دی راکھی کرنی پوے گی، باغبانی کرنی پوے گی تو پھر سے معاف کرانگا۔ وقت طے ہو گیا، باغبانی ہوندی رہی، جدو ٹائم پورا ہو گیا حضور اجازت ہے، فرمایا ایک اور شرط ہے کہ فرمایا میری ایک جوان بیٹی ہے، اکھاں تو انی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں سو کر دے، بول نہیں سکتی، او دے نال نکاح کرتے تینوں معاف کر دیں گے۔ میرے جی ابھی مولوی ہوندہ نا انہیں آکھنا سی بابے معاف کر نہیں تے کر، نہیں تے میں پیا جانوں، وہ انسان تے نہیں گوشت دا لوتھڑا ہے، نہ ویک سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، تو میں کی میں انہوں چال نال لے کے پھردہ رہ سان، پر او اللہ دا ولی سی نہ جاندہ سی، یہ دنیا دی آزمائش نکی ہے، آخرت بڑا لمبا کام میں، اور میں حضور قبول ہے، جڑیاں دیاں انجدیاں ہوندیاں نے انہاں دے پتر بھی گوس پاک پیدا ہوندے نے۔ اللہ اللہ وقت آ گیا، نکاح ہو گیا، شب عروسی کی رات جب سید عبداللہ سومعی کی بیٹی دلہن بن کے اپنے کمرے میں بیٹھی ہے، آپ کا شوہر سید موسیٰ جنگی دوست جب کمرے میں داخل ہوئے، دلہن کھڑی ہو گئی، دلہن کھڑی ہو گئی، ہاتھ باندھ کے اپنے سرتاج کو سلام کیا اور استقبال کیا۔ سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سسر کی بات ذہن میں تھی، میری بیٹی بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، ہاتھ کام نہیں کرتے، دوڑ کے کمرے سے باہر آ گئے، عرض کرتے ہیں حضرت بھول گئے ہو جو آپ نے نشانیاں بتائی تھی، اس دلہن میں تو ایک بھی نہیں ہے، وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ بولتی بھی ہے، وہ چلتی بھی ہے، لیکن یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا جو میں نے کہا تھا اندھی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے، نہ مرد انہوں ویکھیا نہ انہیں مرد اس واقعہ انی ہے، بیری ہے، جدو دی جوان ہوئی ہے، یہ اللہ دا قرآن سنیا یا مدینے والے دا فرمان سنیا، دنیا دیاں گلام دیاں ہی کوئی نہیں، گنگی یہ بول نہیں سکتی، فرمایا جدو دا بولنا شروع کیتا ہے، جدو بھی بول دیئے کال اللہ اور کال الرسول دیاں صدامہ دین دیئے، چل نہیں سکتی، فرمایا جدو تے قدم چکن لگی ہے، شریعت تو بار پیر نہیں سرکھیا، جنہ دیاں ماما اتنیاں باکردار ہوں پتر بھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوں دے لیں۔ تو دوستانے دی وقار، یہ شادیاں یہ انسان کی زندگی کی آغاز کا ایک نئی آغاز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹرینڈ چلا ہے نا کہ محافل اور خدا دا واسطہ نے آج محفل تے کل گانے نہ شروع کر دے جائے، ادھر رب نو بھی راضی کیتا ادھر شیطان نو بھی راضی کر لیا۔ آج کل تے باقاعدہ مہندیاں تے جناب پورا ماحول ہوندا ہے، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، نہیں میں عمران بھائی دی گل نہیں پیا کرتا، میں اپنے شہر جیلم دی گل پیا کرنا، پورا جناب اتھے ماحول ہوندا ہے، ناچ گانے ہوندے نے، اور اللہ معاف کرے میں بڑے بڑے داڑیاں والے بھی ویکھے نے، انہاں موقع تو بھی دن کوئی گل نہیں، خیر ہی ہے، شریعت کدے بھی انسان تو اپنا قلم چک دی نہیں، تین بندیاں تو شریعت نے قلم چاہیا ہے، انہاں تریاں وچوں ایک ہو جاتا پھر آکھ کوئی گل نہیں، ایک نابالغ بچہ اس تے شریعت دے حقوق نہیں لگ دے، سمجھ آ رہی ہے جن چھوٹا معصوم بچہ کہن دے۔ دوسرا ستے ہوئے تے شریعت لاگو نہیں ہوندی، اسے واسطے خواب وچ تسی پاویں کسی نوں چنڈ مار چھڈو، کسی نوں گولی مار چھڈو تے اس تے پرچہ نہیں ہوندہ، ایک پیدائشی مجنون جدہ دماغ کام نہ کرتا ہوگا اس تے بھی شریعت دا قلم
نہیں چلدا ہن انہاں ٹکٹاں لگیاں وچ تسی کیڑی وچوں آپ نامزد کر لو تے باقی جو مرضی ہے کردے رہو اس واسطے اپنی خوشیاں اور غمیاں نبی دے نال لاؤ خدا دی قسمیں جنہاں دیاں خوشیاں اور غمیاں تے ذکر آمینہ دے لال دا ہوندا ہے انہاں دیاں زندگیاں چ بھی برکت ہوندی ہے تے انہاں دیاں قبراں تے بھی رب رحمت نازل فرما دیندا ہے او آخری گل میں جڑی آیت پڑھی ہے اس دے تحت کر کے دے اجازت زندگی موقع دیتا پھر انشاءاللہ کہ رل بواں گے تے گلاں کران گے لیکن ہن وقت بڑا محدود سی 11 بج کے کم از کم 5 منٹ ہو گئے نے تے تساں بھی صبح اپنے معاملات کرنے نے ساڈے بھی سو معاملات ہوندے نے دنیا چ کامیاب انسان ہوے جنہیں حضور نال محبت کیتی تے حد درجے تو ود کے کیتی کامیابی اسے انسان واسطے جدے دل وچ آمینہ دے لال دی محبت ہے اور حضور دی محبت کوئی فیتا لے کے ناپ کے نہیں کرنی شرط رکھ کے حضور نال پیار نہیں کرنا حضور نال پیار کرنا تے بغیر شرط تو پیار کرنا اتنا پیو نال تے ماں نال پیار نہیں کرنا جتنا زہرا دے بابا نال پیار کرنا اور میرے آقا سرور کونین دے غلاموں کائنات دی ہر چیز حضور نال پیار کر دی ہے اللہ دی جتنی تخلیق ہے وہ ساری مصطفیٰ نال پیار کر دی ہے تو سنیا نہیں علماء کلو حضور پتھراں کلو گزر دے پتھر سلام کہندے ہیں حضور درختوں کے پاس سے گزرتے درخت سلام کہتے حضور درندوں کے پاس سے گزرتے تو درندے سلام کہتے تو میرے آقا سرور کونین کے غلاموں اسی پیار کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بارگاہ صدیقیت میں جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہم سنی ہیں ہم نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن دوسرے ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن ہے ہم کسی کے بے ادب گستاخ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو ولیوں کو بھی مانے اور اس سے بھی میں ہاتھ بن کے عرض کرنا ہر کسی ولی نہ منیا کرو سیانے اتنے ہو دوانے ہیں اتوں کھڑکا کے سمجھ جانے ہو اندرو رتا کے چٹا کئی سیانے میں ویکھے نے کھکڑی نو سون کے دس دینے مٹھی ہے یا جس لے ادھر واری ہوندی ہر جائی او چراغے گولا دے آئے نہ جائی جائی سر ہر جائی نہ سر دیتا کرو ویکھیا تے کرو یہ شریعت دا باغی تے نہیں اور یاد رکھو میں الحمدللہ سیدہ ستویں امام دا پتر ہاں پر اساں اپنے منن والیاں نو جیباں پرنیاں نہیں سکھائیاں تربیت کیتی ہے اساں میں تواڈے سامنے ولی دیاں 6 نشانیاں عرض کرنا اور اپنی زبان نہیں زبان حسین دے پتر زین العابدین دی جس بندے چے 6 کیٹیگریاں ہون سمجھو اللہ دا ولی ہے سبحان اللہ کو امام زین العابدین سے پوچھا ولی کی نشانی کیا ہے فرمایا ولی دی پہلی نشانی او بابیو مہربانی کرو سرکار دی محفل تسی سگریٹ لائی بیٹھے ہو خدا دا واسطہ نے یار کی کر دے ہو بے اللہ تے دا رسول دا ذکر ہو رہا ہے تسی جناب اپنی موج بنائی بیٹھے ہو اللہ کم از کم یہ تے ویکھو قوالی یا کوئی شیرخانی نہیں ہو رہی قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضور دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے اللہ اکبر میں کیا عرض کر رہا تھا جی ولی کی 6 نشانیاں آخری بات کرنا ہوں تواڈے صبر دے دامن بھی ٹوٹ گئے نے سگریٹ والے نو بڑیاں تروٹکاں نسوار والے بے چین بھائی مولوی جان چھڈے اسی اپنا کوٹا پورا کریے ہیں جی تاں ہی تے جاسو جو میں چھوڑ سا اللہ 6 نشانیاں پہلی نشانی امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں ولی کی پہلی نشانی سخاء فی یدہ ولی پیسے پنن والا نہیں ہوندا جڑے کول ہوندے نے او بھی عطا کر دین والا ہوندا ہے پہلی نشانی ولی سخی ہوندا ہے بخیل جو اپنے کول ہوندا ہے او بھی لوکاں نو عطا کر دیندا ہے چراغ گولڑا آکھدے آئے کہ پہلے ولی ہے نا تے انہاں دی نگاہ بھی اتھے ہوندی ہے آج دے پیر دی بھی نگاہ اتھے ہوندی ہے فرق ہے وے پہلے بزرگ نگاہ کر دے تے دل تے جاندی ہے آج دا پیر نگاہ کر دے تو 5000 والے تے رک جاندی ہے کدوں باہر آوے تے ساڈے جے وچ ٹک جائے ولی سخی ہوندا ہے پہلی نشانی ولی بخیل نمبر 2 حیاء فی وجہہ
ولی بے حیا نہیں ہوندا، ولی حیا والا ہوندا ہے۔ مطلب ولی دویاں دیاں عزتاں تے نظر رکھن والا نہیں ہوندا، او اپنے عرساں تے کنجر نچان والا نہیں ہوندا، او شیر گوان والا نہیں ہوندا، جلکہ بزرگاں دی یاد دا دن آئے یا قرآن پڑھدا ہے یا نبی دی فرمان پڑھدا ہے۔ تیسرا ضیاء فی جبینہ، ولی بے نمازہ نہیں ہوندا۔ میں نہیں کہہ رہا، حسین دا پتر زین العابدین کہہ رہی ہے، ولی بے نماز نہیں ہوتا، ماتھے پر اللہ کے حضور جھکنے کی نشانی موجود ہوتی ہے۔ چوتھا بقاء فی عینہ، ولی کی آنکھوں میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ سخاء فی قلبہ، پانچواں فرمایا ولی کسی کے خلاف دل میں قدورت نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، اگر کوئی زیادتی کر بھی دے اللہ کی ذات کے لیے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آخری نشانی فرمایا شفاء فی نطقہ، اللہ نے ولی کی زبان پہ شفا رکھی ہوتی ہے، جب بھی وہ بولتا ہے رب اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اب جتنے بھی اولیاء گزرے، کوئی بھی ڈانس کرانا لا، خسرے نچانا لا، موت دے کھولوانا لا، ڈھول بجانا لا نہیں، سارے ولی جتنے گزرے نے انہوں نے رب دے دین دی تبلیغ کی تھی ہے۔ اور ولی پہلی نشانی ہے، ولی جاہل نہیں ہوتا۔ او خدا دیو بندیو، جاہل نو میرے جا مولوی نال نہیں رکھدا۔ جو مولوی صاحب جاہل بندے نو میں نال نہیں رکھدا کہ شادی بیاہ تے کرے لے گیا، اے جاہل اینو بہن دا پتہ کوئی نہیں، کھان دا پتہ کوئی نہیں، اٹھن دا پتہ کوئی نہیں، گل کرن دا پتہ کوئی نہیں، تے اوتھے چار لوگاں چ میری بے عزتی کروائے گا۔ میں بندہ ہو کے جاہل نو نیڑے نہیں آن دیندا تے او رب ہے، او جاہلاں نو اپنا دوست بنائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ والے جاہل نہیں ہوندے۔ اور یاد رکھو علم دو قسم دا ہوندا ہے، ایک کسبی ایک وہبی۔ یہ گلاں تسی سنو تے سبحان اللہ آکھو تے تاں پتہ ہوئے نا جی میں کی کر رہے ہیں۔ کسبی اکتساب اکتساب علم، یعنی جڑا بندہ مدرسے جا کے حاصل کردا ہے انہوں کسبی علم کہندے نے، محنت نال حاصل کردا ہے، استاداں دے کول بیٹھ کے حاصل کردا، جی میں علماء نے پڑھیا اساں پڑھیا، 9 سال رگڑے کھانے پیندے نے، تے پھر بندہ ایتھے بہنے دی کوشش جرت کردا ہے، وگرنہ ہون تے اللہ معاف کرے ساڈے سٹیجاں دے حال کی نے ہیں جی۔ دوسرا وہبی علم، اللہ کی عطا سے جو علم رب جس پہ چاہتا ہے اپنے راز کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اور شہنشاہ بغداد، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام ولایت کیسے دیا؟ قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے والوں سنو، میں نے اتنا دین پڑھا، اتنا علم پڑھا کہ رب نے مجھے مقام قطبیت پہ فائز فرما دیا تھا۔ غوث پاک مفتی ہے، بالکل بسم اللہ، غوث پاک مفتی ہے۔ آج کل دے ڈبا پیر نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھان دے آئے، جمعہ بھی پڑھان دے آئے، مدرسے بھی درس نظامی دی کلاس پڑھان دے آئے، مسئلے سن کے جواب دین دے آئے، دارالافتاء بغداد دے اندر بہ کے مسئلیاں تے فتوے دین دے آئے۔ اور آخری گل غوث پاک دی غنیت الطالبین، جتے آپ نے وصیتاں کیتیاں نے، نہ اتھے ایک وصیت کیتی ہے وہ سنا کے میں اجازت چاہنا۔ اچھا جزاک اللہ، وصیت سن لو پھر میں نے قاری صاحب جو عرض کر رہے نے میں بس وہی عرض کرانگا۔ آپ فرماندے نے بہت سارے کفن تیار ہو چکے نے، لیکن جنہ پانے نے وہ بازاراں چ بیٹھے ہوئے گپا مار رہے ہیں، ہوندہ نہیں بندہ ٹھیک ٹھاک تو اے مسا میرے کول بیٹھ کے چاہ پیتی سو، اے ہون اٹھ کے جناب ایسے ایسی گپا مار دیں تے جنازے دا اعلان ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھودی جا چکی ہیں، لیٹنے والے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں۔ اور پھر اگلی گل غوث پاک جڑی لکھی ذرا دل دی تختی تے لکھ کے لے جائے، فرمایا میں تے تسی سارے ہی کو گڈی تے سوارا، اور اس سواری دا نام ہے وقت، جڑا سانو اس منزل دی طرف سواری لے کے جا رہی ہے جتو کوئی بھی لوٹ کے۔ اگلی گل سنو، غوث پاک فرمان جے دے طاقت ای تے لگام پکڑ لے اور سواری روک لے، بریک دبا لے، لگام چھچ لے، تے جے لگام کھچن دی طاقت نہیں، جڑی منزل وال جا رہے ہیں کوئی نال سامان لے جا،
تے وقت علی سواری تے کوئی بھی رک سکدا اے ساڑی جڑیاں سانساں اندر تو باہر آ گئے لوٹ کے اندر نہیں جا رہے دن سیکنڈ تو سیکنڈ ساڑی زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے گھٹتی چلی جائیے موت دے قریب تر ہوندے جا رہے ہیں پر اسی دنیا دے پیچھے لگے ہوئے ہیں اپنیاں جھوٹیاں ناواں جھوٹیاں خود غرضیاں ایک دوے نال موت بننے ایک دوے دیاں جناب جنازے چھوڑنے خوشیاں غمیاں تے نکھڑ جانا خدا دی عزت دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دے غلاموں حضور دا امتی ہوئے جڑا اپنی جھوٹیاں نہ رکھ کے کسے دیاں موتاں بھی نہیں چھوڑ دا تو کسے دیاں خوشیاں بھی نہیں چھوڑ دا یہ ساڑے موت بننے اتھی رہ جانے نے سکندر اعظم نہیں رہا تے ایسا کتوں رہنا بڑے بڑے ولی بڑے بڑے دانا اس دنیا تو چلے گئے ہیں آئیے صدیق اکبر دی بارگاہ چلیے سبحان اللہ کو میں آخری گل کرا اللہ اکبر میرے آقا سرور کونین کے غلاموں حضرت صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے میرے آقا سرور کونین کے پیارے صحابی ہیں خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جو علی کا امام ہے جو ابو بکر حسن کا امام حسین کا امام ہے اور کوئی کالا پیلا مانے نہ مانے ہم حیدری لوگ ہیں ہم تو علی کو مانتے ہیں علی نے جس ابو بکر کو امام مانا ہم کیوں نہ اسے مانے جس حسن نے ابو بکر کو امام مانا ہم بھی اسے امام مانتے ہیں جس حسین نے ابو بکر کو امام مانا میرے آقا سرور کونین کے غلاموں حضور بیمار ہو گئے میرے آقا سرور کونین نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائے حضرت صدیق اکبر مصلی کے قریب آ گئے کھڑے ہو گئے تو جو کھڑے ہو گئے آگے نہیں جاتے مصلی دیکھتے ہیں آگے نہیں جاتے حضرت مولا علی آئے آکے پیچھے سے کندھے پہ تھپکی دی آپ نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ چڑھ کیونکہ میرے صدیق اکبر جانتے تھے کچھ لوگ آئیں گے علی کی محبت کا نعرہ لگائیں گے ابو بکر کی ذات پہ اعتراض فرمائیں گے حضرت ابو بکر اچانک مصلی پہ نہیں گے علی نے تھپکی دے کے مصلی پہ کھڑا کر دیا تاکہ صبح قیامت تک کے لوگوں کو پتا چل جائے اوریجنل حیدری اوریجنل علی کا ملنگ وہ ہے جو حضرت ابو بکر کو امام ماننے والے جو حضرت صدیق اکبر کو ماننے والا ہے جو صدیق اکبر وہ ہیں میرے آقا سرور کونین نے تبوک کے موقع پر صحابہ میں اعلان کیا او صحابہ جاؤ مال لے کے آؤ سارے صحابہ مال لینے چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہر بار ابو بکر ہم سے سبقت لے جاتے ہیں اس دفعہ میرے پاس مال زیادہ ہے ابو بکر کے پاس مال تھوڑا ہے میں زیادہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا آدھا مال گھر رکھا آدھا حضور کی بارگاہ میں توجہ حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا سارے صحابہ موجود ہیں اب نگاہ مصطفیٰ کسی کا انتظار کر رہی ہے اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حالت یہ مسلمانوں جسم پہ بوریاں کا لباس ہے سر پہ گٹھڑی باندھی ہوئی ہے میرے کریم نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کی میرے آقا سرور کونین نے ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر او ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو صدیق اکبر وجد میں آ گئے عرض کرتے ہیں سونے آقا مال آپ طلب کریں ابو بکر گھر چھوڑ آئے ایسا نہیں ہو سکتا ابقیت لہم اللہ و رسولو مال سارا لے آیا ہوں گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا اب حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے میں تے تواڈے سامنے کھلوتا ہویا ماں میں تواڈے گھر کی میں ہو سکتا ماں حضور نے منع نہیں کیا صحابہ نے اعتراض نہیں کیا صدیق اکبر کا یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت ابو بکر کا یہ اعلان ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی بادشاہی ہے
اتنے میں جبریل آ گئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا سلام آپ کی طرف بھی ابو بکر کی طرف بھی لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا سرور کونین کے غلاموں توجہ کرنا، میری نمبردار صاحب سے یاری ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں شاورہ نال اچھی گل نہ کرے آجے، پنڈ دا نمبردار شاورہ دا یارے، میری تھانے دے ایسے چونال یاری ہو جائے، آن ڈیوٹی 3-4 کانسٹیبل نال ہومن، ایسے چو صاحب ڈیوٹی دے ہومن، او لے کے سواری تو میرے نال مسافہ بھی کرن، گلے بھی لامن، تے میں بھی آنا مقتدیاں نو ذرا توجہ کرو، ایسے چو ساڑا یارے۔ نمبردار نال تے ایسے چو نال یاری ہوئے تے بندہ بھولے یا نہیں سمانا تے ملے عالم یادے نے دھیان کری، شاوریاں سے چو دے یار نے تے ایسے چو سلام کرے تے پھلے یا نہیں سماندہ ابو بکر اوے کہ جنہوں کائنات دا رب سلام بھیج رہے ہیں، اور پوچھیا مال دے کے راضی ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا ابن ماجہ شریف دے اندر ہے، حضرت ابو بکر کو پوچھیا مال دے کے راضی ہو؟ آج تے مسجد جو بندہ 50 روپیہ دے وے نا تے میرے جہاں مولوی اعلان نہ کرے جمعے تے بندے آدھے نے مولوی سب خیر ہے نا ساڑھا نا نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر سارا گھر حضور دے قدمی لٹا چھڑیا تے پوچھیا مال دے کے راضی ہو؟ سنو صدیق اکبر دا جواب دے کال ختم۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا او ابو بکر مال دے کے راضی ہو کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں مال دے کے راضی ہو کہ نہیں؟ میرے آقا سرور کونین کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں ہے، میری جان کے مالک بھی آپ ہو، میرے مال کے مالک بھی آپ ہو۔ اسی واسطے تے سانج نعرہ اعلانیا حق سچ تصحیفہ ہو پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ۔ اصحاب ستارے آقا ہن چن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب ستارے آقا ہن چن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب محمد دا گلشن تو من کوئی ضرورت نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھائی لقمان ان کی پوری فیملی خدا دا واسطہ آنے اللہ توڑی محبتاں قبول فرمائے۔ پھر گرے رکھو نا محفل جی تے 8 بجے بیان ہوئے تو پاہمیں 11 بجے تک کرا دو تے 1% 2 کام تے نہ کرو نا واسطے لگ محفل رکھو نا جی۔ میں 7:15 بجے تشریف لے آیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توڑی محبتاں قبول فرمائے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، پورے پنڈ پورے گاؤں نو اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ بڑا سونا تسی بیٹھے ہو، بڑا سونا تساں سنیا نے، اللہ اس ذکر دی برکت نال توڑیاں زندگیاں برکت عطا فرمائے۔ بیلیو میں مسافر ہو کے ایک غرض کرنا چاہنا، ساری رات محفلہ کر دے رہو تے فجر ستے رہو، ایک فائدہ کوئی نہیں۔ نماز فرض ہے، کسی حال اچ معاف کوئی نہیں۔ میرے محبوب دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈکے۔ آج میں تے تسی سوچیا کہ آج شادی دے موقع تے آئیاں تے کتنے عشاء ٹائم حضور دیاں آنکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں۔
مغرب ٹائم کتنے ٹھنڈیاں کیتیاں دیگر ٹائم کتنے پیشی ٹائم فجر ٹائم خدا را مر جانے سارا کچھ اتھے ہی پیا رہنا ہے آخرت اچ کام آنے نے تے چنگے عمل کام آنے نے دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون آ جاویں تا حسن سارے ٹر جاویں تا رون جیو تو ایسے کہ سب احترام کریں مرو تو دیکھنے والے بھی تمہیں سلام کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ